قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم اللہم ان ابراہیم عبدک و خلیلک و رسولک و نبیک انہ دعاک لمکہ وانا ادعوک للمدینہ او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ تمام حضرات بآواز بلند ہدیہ درود و سلام پیش کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا نور اللہ۔ محترم حاضرین، مختصر وقت خطاب انشاءاللہ خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد حسین سلطانی صاحب دا تھیونے میں بس حاضری واسطے کیونکہ ہمسائے دا حق کے تو میں ضرور حاضر تھیونا ہا۔ تو اللہ تعالیٰ محبوب دا صدقہ اللہ تعالیٰ نے جنہیں کاری صاحب دے کرم فرمائے حرمین شریفین دی سعادت بخشیے، اللہ اسا سارے کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ پوری دنیا دے اندر دو مقامات ایسے ہیں جڑے سب کنے زیادہ محترم ہیں، انہیں کو آکھا ویندے حرمین شریفین۔ ایک حرمین تسنیہ ہے، ایک حرم مکہ اور دوجہ حرم مدینہ۔ تو یقیناً حرم مکہ بھی محترم مقام ہے، حرم مدینہ بھی محترم مقام ہے۔ مکے وچ کیا ہے تے مدینے وچ کیا ہے، مختصر وقت دے اندر اللہ تعالیٰ جل وجہ الکریم نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ۔ فرمایا جڑا لوگیں واسطے اساں سب کنے پہلے گھر اپنا بنوائے وہ مکے شریف دے اندر ہے۔ دراصل یہودی آدھین یہودی پہلے بیت المقدس تعمیر تھا، پہلا گھر اللہ دا بیت المقدس ہے، اور مسلمانے دا دعویٰ کہ اللہ دا پہلا گھر بیت اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرماتے مسلمانے دی تائید فرمائیے اور یہودین دی تردید فرمائیے۔ فرمائے لوگوں میں رب گواہی دے داں سب کنے پہلا گھر جڑا بنایا گئے مکہ شریف دے اندر وہ بیت اللہ ہے۔ للذی ببکۃ مبارک، اللہ نے فرمایا برکت والا گھر ہے، مبارک۔ وہ کتنا برکت والا ہو سی جی کو خود رب نے برکت والا فرمایا۔ دیکھو حاجی صاحبان زیارت کر رہے ہیں، کعبہ شریف دے ہیں 4 چنڈا، ان دے نام ہیں رکن شامی، رکن یمانی، رکن عراقی، رکن اسود۔ اور حدیث پاک میرے آقا فرمائن رکن یمانی ہے جیڑی، رکن یمانی ہی چونڈ کے نہ کھاڑتے جیڑی بھی دعا منگسو اللہ دے فرشتے آمین کھڑے آدھے ہونے۔ رکن یمانی دے قریب کھاڑتے، اور نال ہوں دے رکن اسود ہے جن دے اندر حجر اسود نصب ہے۔ حجر اسود دا معنی کیا ہے؟ کالا پتھر۔ یہ پہلے کالا نہ ہا، پہلے ہی نہ حجر ابید سفید پتھر، یہ جنت کنے آئے، یہ بلدہ رات دا، انہی جتنے تک روشنی گئی ہے اور اتنے تک حدود حرم دا تعین تھا۔ یہ اتنا بلدہ، میرے پاک نبی فرمیدن گناہ گاریں دے گناہ چوس گندے ہی واسطے ایک کالا تھی چکے، ہونی کو آدن حجر اسود۔ اور میرے آقا فرمیدن لہو عینان، قیامت والی نبھار حجر اسود یا 2 اکھی ہو سن، وَلَهُ لِسَانُ يَنْتِقُ، حجر اسود دی زبان ہو سی بولے سی۔ عرض کر سے میرا پاک رب جڑا حاجی میں کو چم گئے اور جڑا چم نہیں سگیا استلام کیتس، ہاتھ دا اشارہ کرتے ہاتھ کو چمیس، میں کو اجازت رہے میں ہاتھ کنے پکڑتے جنت دے اندر گھن من جاؤں۔ ہون بے شمار حاجی، میں عرب آکھاں خراب آکھاں تھوڑا ہے، بے شمار آکھے نہیں، بے شمار حاجی این، بے شمار قیامت تک اوسن۔ اور حجر اسود دے اندر خون دی گردش کہنی، حجر اسود دے اندر دل و دماغ نہیں،
حجر اسود بے جان پتھر ہے. اگر بے جان پتھر کو پتہ ہے کون ہے حاجی آون والا کیندا پترے کتھوں آیا کھڑے, اگر حجر اسود سنجان سکدے تو مننا پوسی آمن دے لال بھی امتی دا درود و سلام سن دے بھی ہیں, امتی کو جان دے بھی ہیں. حجر اسود شریعت دا حکم یہ ہے. میں عمر شریف تے گیا تے کہ میں کو جامپور دا حاجی ملے پسلیاں ترڑوائی ودا انہیں گولے اتھوں سچاتے گیوں مگر آج سب کیویں ترٹن حجر اسود کو چمن گیا ہمیں. میرے آقا نے آسانی پیدا فرمائی امت واسطے, فرمایا اگر نیوے پہنچ سکتے کہیں کو دھکے دوڑے نہ دیو, پسلیاں نہ ترڑواؤ, بلکہ ایویں پرے کنے کھڑتے ہاتھ دا اشارہ کرتے اپنے ہاتھ کو چوم گینو. یہ میرے آقا نے اپنی امت دے کمزور لوگیں واسطے آسانی رسائی ہے. اور ایویں ہی نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حجر اسود اور کعبہ شریف دے درمیان یہ جڑی دیوار ہے ایکو آدن ملتزم. ملتزم حکم ملتزم دے نال اپنا سینہ رگڑو, اپنا سینہ رگڑو, اتھے ہی دعا کرو. میرے آقا فرماندے نہیں ملتزم دے بھی مقام تے اللہ دے فرشتے آمین کھڑے آ دے ہونے. تو اللہ نے فرمایا سارا گھر بیت اللہ پہلا گھر ہے, مبارک با برکت گھر ہے, ہدی للعالمین سارے جہانے واسطے ہادی اور رہنما گھر ہے. فیہ آیات بینات, فرمایا ہی بیت اللہ دے اندر بے شمار نشانیاں ہیں, اللہ دے واضح نشانیاں ہیں. انہیں نشانے وچوں ایک نشانی دا ذکر اللہ نے کیتے, فرمایا مقام ابراہیم. ایک نشانی کیا ہے؟ مقام ابراہیم. کعبہ شریف دے دروازے دے بالکل سامنے ایک پتھر لاتے ایک آدن مقام ابراہیم. پتھر دے اتے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے قدمین شریفین ہیں. اور آپ جڑے ویلے بیت اللہ بڑھیں دے ہن, اللہ دا گھر کتنا اچھا ہے تعمیر کریں دے ہن, آپ فرمیں دے بھی نہ ہن, دل وچ ارادہ تھی نہ اچھے اساں تھی ونجوں اور او اچھا تھی ویندہ, دل وچ ارادہ تھی نہ تلے لہے آؤں یہ پتھر جھکا تھی ویندہ. اور انہیں اللہ دے پاک نبی جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام دے قدمے دی تعظیم کیتی ہے تے اللہ نے رکھوائے اپنے گھر دے اندر ہے. اور حضرت عمر نے مشورہ دیتے, سنا اپنے غلامے کو فرماؤ جڑا بھی حاجی آوے 7 چکریں تو بعد طواف کعبہ دے 7 چکریں تو بعد یہ مقام ابراہیم دے سامنے 2 رکعت نفل ادا کرے. حاجی کو حکم فرماؤ. اور اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم کو حضرت عمر فاروق دا یہ مشورہ پسند ہے. اللہ نے قرآن پاک بھیجے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی. محبوب ہر آمن والے حاجی کو فرماؤ مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ, مقام ابراہیم دے سامنے 2 رکعت نفل ادا کرو. جڑا حاجی نفل ادا نہ کرے ان دا عمرہ تے حج قبول کہنی. فرمایا عمرے تا قبول کرے ساں جن ویلے میرے محبوب دے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل دے قدمے دی تعظیم کرے سو. آخری حدیث پاک, مکہ بھی شان والا مدینہ بھی شان والا. اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ مدینے دی مٹی بھی شفا ہے. نبی سے نہ فرمان مدینے دی مٹی بھی شفا ہے. اور آپ نے ایک دعا منگی ہے اللہم ان ابراہیم عبدک و خلیلک و رسولک و نبیک انہو دعاک لمکہ و انا ادعوک للمدینہ. اے اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تیرے خلیل ہن, خلیل مانا دوست, تیرے خلیل ہن, تیرے رسول ہن, تیرے نبی ہن. انہیں تیری بارگاہ وچ مکے والے واسے دعا منگی ہے. اے اللہ میں شہر مدینہ واسے دعا منگتا. یہ میرے آقا دی دعا ہے, مشکات دے اندر حدیث پاک موجود. انہیں مکے واسے دعا منگی ہے اے اللہ مکے وچ بے موسم پھل عطا فرما. حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا ہے نا, مکے دے اندر جرا پوری دنیا وچ تو کو پھل نہ مل سی وہ شہر مکہ وچ مل ویندے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا ہے. اے اللہ میں مدینے واسے دعا منگدا اللہم اجعل ضعف للمدینہ. اے اللہ جتنا ثواب جتنا چیزاں مکے وچ عطا کیتے نہیں ہوندا دگنا ثواب شہر مدینہ وچ عطا فرما. یہ میرے آقا دی دعا ہے, ہوندا دگنا ثواب شہر مدینہ وچ عطا فرما.
اور اللہ دے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے شہر مدینہ دے اندر ریاض الجنت بھی ہے، جنت دا باغ اور جنت البقیع بھی ہے، جتھا محبوب دے قدم لگن سارا مدینہ جنت ہے، آپ دے جتھا قدمین شریفین لگن، اور شہر مدینہ تے ایسا مقام ہے اتھا بندہ جیڑی بھی خواہش کریں دے اللہ محبوب دے صدقے عطا فرمائیں، جیڑی بھی دعا منگو اور وہ مل ویندی ہے، جیڑی بھی خواہش ہوئے اللہ پوری کریں دے۔ امام اہل سنت بریلی دے تاجدار جڑے ویلے شہر مدینہ پہنچن رحمت دی برسات رٹھی نے تے فرمیدے کھڑن حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے خالق کائنات محبوب